مکہ معاہدہ، یہ تو تقریباً 5-6 ماہ سے ہم بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تا بہا کے کاش کر، یہ تو تقریباً وہی ایک طول و عرض میں ہم جا رہے ہیں. اور وہ خواب جو ہے وہ انسپریشن بنا. اب وہ that dream is coming true. Is it so? دیکھیں آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم نے آج سے پچھلے سال سپٹمبر میں جی ہاں اس کا ذکر کیا تھا، ہاں جب پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت لونلی سا تھا یہ ہاں ایگریمنٹ، اور اسکیپٹیسزم تو جو بھی تھا اس وقت ہم نے اور آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ تو اقبال کا خواب تھا جس نے اس ملک کی بنیاد رکھی، اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی لانگنگ تھی، تمنا تھی ایک. اور یہ پچھلے جمعے کو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں وہ تمنا پوری کر دی، ہماری دعائیں بھی قبول کر لی، اور جو ہمارے دل میں خواہشیں تھیں وہ بھی پوری کر دی. تو آج ہم جس طرف آپ نے اشارہ کیا، آج ہم کیا کریں گے کہ اس ایگریمنٹ کے خط و خال وہ بھی ڈسکس کریں گے. اچھا نذیر صاحب، ایک سوال اس میں ایڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. ہاں، یہ تینوں ممالک ایسے ہیں، پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب، جن کا اسلامی بلاگ میں بھی پوری ایک عزت آبرو ہے، اور دنیا بھر میں بھی ایک ان کی گڈ ول ہے. یہ بھی ایک بڑا زبردست کمبینیشن نہیں ہے؟ میں کہ یہ بھی تھوڑا یہ بھی قدرت کی طرف سے ہوا ہے. آج ہم یہ ساری باتیں تو لیٹس سی کہ آج ہمارا ایجنڈا کیا ہے. یعنی پاکستان کا شاید کوئی ایک آدھ ایڈورسری ہو، وہ بھی ہم پہ موضوع ہوا ہے. صحیح بات ہے، پاکستان کا ایڈورسری کوئی نہیں ہے، نہیں ہے ایز سچ. تو دیکھیں آج کا ایجنڈا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس کے خط و خال ڈسکس کریں گے، اور اس کا جو مشن ہے ایگریمنٹ کا اپنا، جس پرپز کے لیے یہ بنایا گیا، پرپز اینڈ دا اسپرٹ آف دس، جو جس کے لیے بنایا گیا اس کا جو لیٹس کال اٹ اے مشن، جو کہ ہر چیز کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے. اور وجہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں وجود میں آیا، اور جو تھوڑا سا اسکیپٹیسزم ہے خاص کر پاکستان کے اندر وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. میں نے کل کسی کو کہا ترکی میں کہ آپ ذرا یہ بتاؤ کہ ٹرکش اپوزیشن پارٹیز آتے آن بورڈ، چونکہ یہ ایک فیکٹر ہے، امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. تو انہوں نے، میں ان کو جانتا ہوں، تو ہی روٹ می بیک، the whole country is behind it. They all are on board. یہ تو آپ کا ایک جو گروپ ہے میرا اور آپ کا کامن، اس میں نے بھی یہ بات کی. کسی نے کہا کہ پی ایم ایل این شوڈ سیلیبریٹ. میں کہا وائی ناٹ آل دی پولیٹیکل پارٹیز، the whole country. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ بھی کریں گے کہ یہ جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی ایک کے خلاف ہے، یا یہ سنی اتحاد ہے، شیعہ ایکسس ہے، جس طرح اسرائیل اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور یا ہندوستان کے اندر اس کو بیس بنا کے جو انڈین پبلک اوپینین اینٹائی موڈی ہو چکا ہے. یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. یہ سب چیزیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اس میں فٹ ان ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا، یہ بڑی آپ نے اسٹارٹ جی آج ہم پھر نہیں، آپ ہمارے چہروں پہ خوشی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یقیناً. میں نے تو یہ کہوں گا یعنی پوری اسلامی امہ جو ہے مبارکباد کی مستحق. میں تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہ تو اقبال کا خواب تھا، بنیاد انہوں نے رکھی تھی. 1920 میں جب آٹومن امپائر ڈسنٹیگریٹ ہوئی، جی فرسٹ ورلڈ وار کے موقع پہ، اس کے بعد سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، کالونائزیشن ہوئی، پوری امہ جو تھی وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، غلام ہو گئی. اور پچھلے جمعے کو ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے میاں صاحب. اس سورج کا استقبال کرنا چاہیے ہمیں. بالکل، ایک نئی صبح دل و جان سے، ایک نئی صبح مسلمانوں کے لیے شروع ہوئی ہے. ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، ایک نئی ڈان جسے ہم کہتے ہیں، ایک نئی سحر کا آغاز ہے. تو یہ تو خوشی کا موقع ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ کیک لے کے آتے ہیں. چلیں نیکسٹ سیٹنگ میں ہم کریں گے. تو یہ تو ابھی
چلے گا کام. اسٹارٹ آن دس ون. اب یہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے خد و خال یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے. دفاعی ٹھیک میں نا کلیکٹیو سیکورٹی کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جو 3 ممبر ہیں اس کے، ان کی اپنی کلیکٹیو سیکورٹی کے لیے یہ ایک بنیاد رکھی گئی ہے. اٹیک آن ون از اٹیک آن آل. یہ بنیاد رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا کچھ ہے جو اس قسم کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں میاں صاحب، اس کے کچھ حصے جلدی ظاہر نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے. اور کچھ حصے جو پبلک کی اطلاع کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایگریمنٹ کا بھی کچھ حصہ جو پاکستان وزارت خارجہ نے پریس ریلیز ایشو کیا، اس کا جو آخری پیراگراف ہے وہ جو ابھی آپ نے کہا، اس میں لفظ ڈیٹرنس بھی یوز ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں اس کو بھی آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے. میں کرتا ہوں سر. وہ جو آخری پیراگراف ہے وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے. تو یہ ایک قسم کی ورکنگ ہے اس ایگریمنٹ کی. یہ پنچ لائن ہے اس کی. یہ اس کی آپریشنل پیراگراف جو ہر آدمی کو بھی جو کہتے ہیں انٹرسٹ ہو رہا ہے، اور ملکوں کو بھی ہو رہا ہے، اور دشمنوں کو بھی ہو رہا ہے، دوستوں کو بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ تو بڑی پریگمیٹک قسم کی چیز ہے، یہ کوئی ریٹرک تو نہیں ہے. ایک چیز ہوگی سر. ٹھیک ہے. کہ یہ اٹیک آن ون از اٹیک آن آل. اب اس میں نہ جائیں کہ لفظ ایگریشن ہے، لفظ کچھ اور ہے، یا وار ہے. نو، اٹیک آن ون از اٹیک آن آل would be considered as attack on all 3. اور تینوں جو ہوں گے وہ ان پہ یہ کمپلسری ہوگا. ایک جوائنٹ ریئیکشن رسپانس، جوائنٹ رسپانس کے لیے. اچھا، یہ بڑی اہم بات کی آپ. یہ چیز ہے. اب اس کو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اسلامک نیٹو، میرا خیال میں لفظ نیٹو ہٹا دینا چاہیے. اور یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ ویسٹرن پریس نے شروع کیا. وہ کہہ رہے ہیں اسلامک نیٹو شروع انہوں نے کیا، کیونکہ یہ پہلی بات تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. جس طریقے سے اس کو خفیہ رکھا گیا، جس طرح، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ اتنا بڑا کچھ ہو گیا. اور یہ زیر زمین کیا کچھ ہو رہا تھا، اور نہ اسرائیل کو پتہ چلا، نہ کسی اور کو، امریکہ کو میرا نہیں خیال کہ زیادہ پتہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو نالج نہ ہو. تھوڑا بہت آئیڈیا ہو سکتا ہے. نالج ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اٹ واز نیور ایکسپیکٹڈ. آپ نے ریفرنس دیا ہے 1974 کا، جب OIC سمٹ ہوئی تھی لاہور میں. اور اس وقت بھی ایک ہم لوگ اپ بیٹ تھے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، خوش تھے کہ شاید ایک نئی صبح بن رہی ہے، نکل رہی ہے. اور جیسے کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں، پھٹ گئی ہے. اس وقت چونکہ مسجد الاقصیٰ پہ حملہ ہوا تھا، وہ جو آرسن تھا، اور اس کے کانٹیکس میں آدھی صدی گزر گئی میاں صاحب. آپ اندازہ کریں 74 میں ہوا تھا وہ، 74 آج 26 ہے، ایگزیکٹلی آدھی صدی کے بعد. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ دنیا میں جو گلوبل لیول کے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ جمعے کی جمعہ نہیں ہوتی. اٹ ٹیکس ٹائم ہے نا. اس لیے اس میں صبر کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. تو لیٹس کم ٹو کہ اس کے خد و خال یہ ہوں گے کہ یہ میوچل کلیکٹیو سیکورٹی اور ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہے. نمبر 1. اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ ایکسچینج آف انٹیلیجنس، انفارمیشن، ٹیکنالوجی، اور پھر کو پروڈکشن. یہ بھی بڑا ہے. کو پروڈکشن کا بھی ہے اس کے اندر. اور پھر جب یہ آپ اس کی ملٹری ریلیٹڈ پروویژنس کو امپلیمنٹ کرو گے تو آٹومیٹیکلی پھر اس میں ڈپلومیسی بھی آئے گی، کیونکہ اس ایگریمنٹ نے ویکیوم میں تو کام نہیں کرنا نا. ویکیوم میں تو کام نہیں کرنا. لہٰذا پھر اس کا ایک سیکریٹریٹ بننا ہے. یہ ٹرکش فارن منسٹر نے اعلان کر دیا ہے. اچھا، انہوں نے کر دیا؟ جی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس کا سعودی عرب میں ایک سیکریٹریٹ بنے گا. اور یہ تینوں کنٹری جو ہیں یہ اپنی انٹرنل پالیسی کو بھی کوآرڈینیٹ کریں گے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میری انٹرنل ڈیفنس پالیسی کچھ اور ہو اور میری کلیکٹیو ڈیفنس اٹ شوڈ بی ان ہارمنی ود کچھ اور ہو ود دی ادر پارٹنر. لہٰذا یہ ایک قسم کی
ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 3 کنٹری اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ پرپز, یہ مطلب ہے اس کا, کیونکہ ہماری انٹرنل ڈیفنس پالیسی یا انڈیویجول ڈیفنس پالیسی اور یہ جو ہم تینوں کی ہے کامن, ان دونوں کو ڈو ٹیل ہوگا, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل کے چلیں گے. ٹھیک ہے. ان کا الائنس ہوگا. اور 2 ملک تو آلریڈی پروڈکشن میں ہے نا, جیسے پاکستان اور ٹرکی, ان کا الائنمنٹ ہوگی. نہیں, ان کی انٹرنل ڈیفنس پالیسی یا ان کی اپنی ڈیفنس پالیسی اور تینوں ملکوں کی بھی ایک ڈیفنس پالیسی بنے گی. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں پھر چیزیں جو ہوں گی الائنمنٹ ہوگی دونوں کی.